السلام علیکم۔ اپنے چینل پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ شکریہ۔ ریحان احمد کا نام اس شہر میں کسی تعارف کا محتاج نہیں تھا۔ جب بھی کوئی احمد فیملی کا ذکر کرتا، لوگوں کے ذہنوں میں فوری طور پر ایک بڑی حویلی کی تصویر ابھرتی، جس کے دروازے پر سنہری حروف میں احمد ولاس لکھا ہوا تھا اور جس کے باہر ہمیشہ چمکدار گاڑیاں قطار میں کھڑی رہتی تھیں۔ احمد خاندان نے اس شہر میں 3 نسلوں سے کاروبار کیا تھا، زمینیں خریدی تھیں، مکانات بنائے تھے اور ایک ایسا نام بنایا تھا جس کے سائے میں آنے والی نسلیں بھی عیش سے جی سکتی تھیں۔ اس سب کا اکلوتا وارث ریحان احمد تھا، جو دولت کے اس سمندر میں پیدا ہوا، پلا بڑھا اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہوئے یہ سمجھنے لگا تھا کہ شاید دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی دسترس سے باہر ہو۔ ریحان کا قد لمبا، رنگ گندمی اور چہرے پر ایک ایسی سنجیدگی تھی جو اکثر امیر گھرانوں کے نوجوانوں میں نہیں پائی جاتی۔ وہ فضول خرچ نہیں تھا، شور شرابہ اس کی طبیعت میں نہیں تھا اور نہ ہی وہ ان دوستوں میں گھرا رہتا تھا جو صرف امیر کے گھر کی دعوتیں اڑانے آتے ہیں۔ اس کی زندگی ایک مخصوص دھڑے پر چل رہی تھی۔ صبح اٹھنا، ناشتہ کرنا، کاروباری دفتر جانا اور واپس آنا، اور رات کو والدہ کے کمرے میں بیٹھ کر ان کا حال احوال پوچھنا۔ والدہ کے کمرے میں بیٹھنا اس کا سب سے پسندیدہ وقت تھا، کیونکہ اس گھر میں اگر کوئی ایک انسان ایسا تھا جس نے ریحان کو بغیر کسی شرط کے محبت دی تھی تو وہ صرف اس کی ماں تھی۔ ریحان کے والد جناب سلطان احمد ایک سخت مزاج اور خود غرض انسان تھے، جن کی دنیا کا محور صرف دولت، شہرت اور رتبہ تھا۔ انہوں نے ریحان کو ہمیشہ یہی سکھایا کہ رشتے بھی سوچ سمجھ کر بنائے جاتے ہیں اور ہر فیصلے میں خاندان کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ ریحان کے 2 چچا زاد بھائی بھی اسی گھر میں رہتے تھے، جو ہمیشہ اپنے آپ کو اس جائیداد کے حقدار سمجھتے تھے اور ریحان سے اندر ہی اندر جلتے رہتے تھے۔ یہ گھر دیکھنے میں خوبصورت تھا، مگر اس کی دیواروں کے پیچھے سکون کم اور سازشیں زیادہ تھیں۔ مگر ان سب باتوں سے بے نیاز ریحان کی ایک دنیا اپنی ماں کے گرد گھومتی تھی۔ اس کی والدہ بیگم نسرین ایک نہایت شریف اور نرم طبیعت کی خاتون تھی، جنہوں نے اس سخت گھر میں رہ کر بھی اپنے بیٹے کو نرم دل اور حساس بنایا تھا۔ بیگم نسرین نے ریحان کو یہ سکھایا تھا کہ انسان کی اصل پہچان اس کا کردار ہوتا ہے، نہ کہ اس کا بینک بیلنس۔ انہوں نے اسے دعائیں دی تھیں، قرآن کی تعلیم دی تھی اور یہ احساس دیا تھا کہ دولت کے باوجود انسان کو انسان رہنا چاہیے۔ مگر گزشتہ کچھ مہینوں سے بیگم نسرین کی صحت آہستہ آہستہ گرتی جا رہی تھی۔ شروع میں تھکاوٹ تھی، پھر بھوک کم ہو گئی، پھر رنگ زرد پڑنے لگا اور پھر ایک ایسی حالت آ گئی جب وہ بستر سے اٹھنے کے قابل میں مشکل سے ہوتی تھی۔ ریحان نے کوئی کسر نہ چھوڑی، شہر کے بڑے سے بڑے ڈاکٹروں کو بلایا، ملک کے نامی گرامی ہسپتالوں میں معائنہ کروایا، ماہرین کی رائے لی اور باہر کے ممالک بھی مشاورت کی، مگر کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کوئی کہتا کہ یہ جگر کا مسئلہ ہے، کوئی کہتا یہ خون کی کمزوری ہے، کوئی کسی اور بیماری کا نام لیتا، مگر علاج کسی کا بھی کام نہ آیا۔ دوائیں بدلتی رہیں، نسخے بدلتے رہے، مگر بیگم نسرین کی حالت بہتر ہونے کی بجائے مزید بگڑتی چلی گئی۔ ریحان رات کو سو نہیں پاتا تھا۔ وہ ماں کے کمرے کے باہر بیٹھ کر گھنٹوں سوچتا رہتا، ڈاکٹروں کی رپورٹیں پڑھتا اور ان سب علاجوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتا جن کا ذکر کبھی کسی کتاب میں، کبھی کسی جاننے والے نے کیا ہوتا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے تھے، چہرے کی تازگی ختم ہو گئی تھی اور جو چیز ریحان کو کبھی سیدھی کمر کے ساتھ چلتا تھا وہ اب جھکا جھکا سا نظر آتا تھا، جیسے کسی فکر کا بوجھ اس کے کندھوں پر لاد گیا ہو۔ گھر کے نوکروں میں سے ایک پرانی ملازمہ تھی جن کا نام زینب بی بی تھا۔ وہ 30 سال سے اس گھر میں کام کر رہی تھی اور ریحان کو اپنے بیٹے کی طرح چاہتی تھی۔ انہوں نے کئی بار ریحان کو دیکھا کہ وہ رات گئے ماں کے دروازے کے باہر فرش پر بیٹھا ہے اور اس کی آنکھیں نم ہیں۔ زینب بی کا دل بھر آیا تھا اور وہ سوچتی تھی کہ اس لڑکے کی ماں کو آرام ملے تو کاش کوئی راستہ نکلے۔ انہیں ایک بوڑھے حکیم کا خیال آیا جن کا دواخانہ شہر کے کنارے ایک پرانی گلی میں تھا، جہاں وہ خود کئی سال پہلے اپنی ایک بیماری کا علاج کروا چکی تھی۔ مگر وہ جھجکتی تھی کہ ریحان کو یہ بات کیسے کہیں، کہیں وہ ناراض ہی نہ ہو جائے اور سوچے کہ اتنے بڑے ڈاکٹروں نے جو نہ کیا وہ کوئی گاؤں کا حکیم کیا کرے گا۔ اگلی صبح زینب بی نے بہت ہمت کر کے ریحان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔
وہ جانتی تھی کہ ریحان کبھی کسی کو رد نہیں کرتا، خاص طور پر انہیں جنہیں وہ ماں جیسا احترام دیتا تھا۔ صبح کا وقت تھا، ریحان دفتر جانے کی تیاری میں تھا۔ چہرے پر تھکاوٹ صاف دکھائی دے رہی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور ہاتھ میں چائے کا کپ تھا جسے اس نے ابھی تک ہونٹوں سے نہیں لگایا تھا۔ زینب بی نے آہستہ سے دروازے پر دستک دی اور اندر آ گئیں۔ ریحان نے نظر اٹھائی اور ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا کہ آئیں زینب بی، بیٹھیں۔ زینب بی بیٹھ تو گئیں مگر الفاظ گلے میں اٹکے رہے۔ ریحان نے محسوس کیا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہیں، اس لیے خود ہی بولا کہ کیا بات ہے، کچھ کہنا ہے آپ کو؟ زینب بی نے ایک لمبی سانس لی اور پھر آہستہ آہستہ بتانا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریحان بیٹا، میں جانتی ہوں تم نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروایا ہے اور میری بات شاید تمہیں عجیب لگے، مگر میں یہ بات ضمیر پر بوجھ رکھ کر نہیں چھوڑ سکتی۔ ریحان نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ زینب بی نے بتایا کہ شہر کے کنارے ایک پرانی گلی میں ایک بوڑھے حکیم رہتے ہیں جن کا نام حکیم عبدالکریم ہے۔ لوگ انہیں حکیم جی کہتے ہیں۔ وہ کئی دہائیوں سے جڑی بوٹیوں کا علاج کرتے آ رہے ہیں۔ ان کا دواخانہ بہت چھوٹا ہے، نہ کوئی بڑی تختی ہے نہ کوئی چمکدار بورڈ، مگر دور دور سے لوگ ان کے پاس آتے ہیں۔ زینب بی نے بتایا کہ کئی سال پہلے جب انہیں پیٹ کی ایک پرانی تکلیف تھی جس کا کوئی علاج نہیں ہو رہا تھا، تو حکیم جی نے 3 مہینے میں انہیں بالکل ٹھیک کر دیا تھا۔ ریحان نے ان کی بات سنی اور ایک لمحے کے لیے خاموش رہا۔ اس کے ذہن میں پہلا یہی خیال آیا جو ایک پڑھے لکھے اور دولت مند گھرانے کے نوجوان کے ذہن میں آتا ہے کہ جب بڑے سے بڑے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں تو ایک پرانے دواخانے کا حکیم کیا کر لے گا۔ اس نے سوچا کہ جدید طب اور پرانے نسخوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اور حکیمی طریقے آج کے دور میں شاید اتنے کارگر نہ ہوں، مگر پھر اس نے اپنی ماں کے بستر پر لیٹے چہرے کو یاد کیا۔ وہ زرد رنگ، وہ کمزور آنکھیں، وہ مدھم آواز جس میں وہ دعا مانگتی تھی، اور اسی لمحے ریحان کا دل پسیج گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر 1% بھی امید ہے تو وہ اسے ضائع نہیں کرے گا، چاہے راستہ کتنا ہی غیر معمولی کیوں نہ ہو۔ اس نے زینب بی سے پتہ لیا، انہوں نے تفصیل سے سمجھایا کہ شہر کی فلاں سڑک پر جاؤ، وہاں سے بائیں طرف مڑو، پھر ایک پرانی مسجد آئے گی، اس کے بعد آگے تھوڑا ایک تنگ گلی کا ہے، اس گلی کے اندر جاؤ تو ایک پرانے مکان کے نیچے چھوٹا سا دروازہ ہے، اس پر لکڑی کا تختہ لگا ہے جس پر دواخانہ عبدالکریم لکھا ہے، وہی حکیم کی جگہ ہے۔ ریحان نے یہ سب غور سے سنا، اپنے فون پر نوٹ کیا اور زینب بی کا شکریہ ادا کیا۔ اس دن ریحان دفتر تو گیا مگر دل کہیں اور ہی اٹکا رہا۔ وہ کام میں دھیان نہیں دے پایا، فائلیں سامنے تھی مگر نظر کہیں اور تھی۔ آخرکار دوپہر کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آج ہی جائے گا۔ اس نے اپنی گاڑی نکالی اور زینب بی کی بتائی ہوئی سمت کی طرف چل پڑا۔ جیسے جیسے وہ شہر کے مرکز سے دور ہوتا گیا، سڑکیں تنگ ہوتی گئیں، عمارتیں پرانی ہوتی گئیں اور شور کم ہوتا گیا۔ یہ شہر کا وہ حصہ تھا جہاں امیر لوگ عموماً نہیں آتے، جہاں گلیاں پتھروں سے بنی ہوئی ہیں اور دیواروں پر پرانے رنگ اتر رہے ہیں۔ ریحان نے گاڑی ایک کھلی جگہ پر کھڑی کی اور پیدل چلنے لگا۔ پرانی مسجد اسے مل گئی، پھر تنگ گلی بھی نظر آ گئی۔ گلی اتنی تنگ تھی کہ 2 آدمی مشکل سے گزر سکتے تھے۔ اس گلی میں قدم رکھتے وقت ریحان کو عجیب سا احساس ہوا، جیسے وہ کسی اور زمانے میں داخل ہو رہا ہو۔ یہاں جدید دنیا کا کوئی نشان نہیں تھا، نہ کوئی بڑا اشتہار، نہ کوئی چمکتی دکان، نہ کوئی تیز روشنی، بس پرانے مکانات، لکڑی کے دروازے اور ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی جو بہت گہری اور بہت پرسکون تھی۔ تھوڑا آگے چل کر اسے وہ تختہ نظر آیا جس کا ذکر زینب بی نے کیا تھا، لکڑی کا پرانا تختہ جس پر کالے رنگ سے لکھا تھا دواخانہ عبدالکریم۔ تختے کا رنگ جگہ جگہ سے اڑ چکا تھا مگر حروف اب بھی صاف پڑھے جا سکتے تھے۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا اور اندر سے ایک عجیب مگر دلکش خوشبو باہر آ رہی تھی، جڑی بوٹیوں کی، سوکھے پھولوں کی اور کسی ایسی چیز کی جو ریحان نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے وہیں رک گیا، دروازے کے باہر کھڑا رہا اور سوچتا رہا کہ کیا واقعی یہاں آنا صحیح فیصلہ تھا۔ پھر اس نے اپنی ماں کا چہرہ یاد کیا اور بغیر کسی اور سوچ کے دروازے پر دستک دے دی۔ اندر سے ایک نرم اور پرسکون آواز آئی کہ آ جاؤ۔ ریحان نے دروازہ آہستہ سے کھولا اور پہلی بار اس دواخانے میں قدم رکھا جہاں اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ دواخانے کے اندر قدم رکھتے ہی ریحان کو لگا جیسے وہ کسی بالکل مختلف دنیا میں آ گیا ہو۔
बाहर की गली का शोर और गर्दो गुबार यहाँ आकर जैसे खुद ब खुद रुक जाता था। कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं था, मगर उसकी हर चीज़ अपनी जगह पर इतने सलीके से रखी हुई थी कि देखने वाले को बेइख्तियार सुकून महसूस होता था। दीवारों के साथ लकड़ी की पुरानी अलमारियां लगी हुई थीं, जिनमें शीशे की बोतलें कितार दर कितार सजी हुई थीं। कुछ बोतलों में खुश्क जड़ी बूटियां थीं, कुछ में गहरे रंग के तेल, कुछ में सफ़ेद और जर्द रंग के चूरन और कुछ में ऐसी चीज़ें थीं जिनका रेहान ने कभी नाम भी नहीं सुना था। हर बोतल पर छोटे छोटे कागज़ चिपके हुए थे, जिन पर खूबसूरत हाथ से नाम लिखे हुए थे। अलमारियों के ऊपर पुरानी किताबें रखी हुई थीं, मोटी मोटी, जिनकी जिल्दें घिसी हुई थीं और सफ़े जर्द पड़ चुके थे, मगर वो सब अपनी जगह पर एहतराम के साथ रखी हुई थीं। कमरे के बीच में एक छोटी सी मेज़ थी, जिस पर एक पुराना चिराग रखा हुआ था। अगरचे दिन का वक्त था और रोशनदान से हल्की हल्की धूप अंदर आ रही थी। हवा में जड़ी बूटियों की वही खुशबू फैली हुई थी जो रेहान को बाहर से महसूस होती थी, मगर अंदर आकर वो खुशबू और भी गहरी और ताज़ा लग रही थी। ये खुशबू अजीब थी, न बहुत तेज न बहुत हल्की, बस एक ऐसी महक जो दिमाग को आराम देती थी और दिल को एक अनजानी तमानियत से भर देती थी। रेहान ने इससे पहले कभी किसी जगह ऐसा सुकून महसूस नहीं किया था, न अपनी बड़ी हवेली में, न महंगे अस्पतालों के ठंडे कमरों में। वो अभी अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ा ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र कमरे के एक कोने पर पड़ी, जहाँ एक लड़की झुकी हुई किसी बोतल पर कुछ लिख रही थी। रेहान के कदम वहीं रुक गए। लड़की ने सादा सफ़ेद सूट पहना हुआ था और दुपट्टा सर पर इस तरह उड़ा हुआ था जैसे ये उसकी आदत हो। कोई दिखावा नहीं, बस एक फितरी हया जो इसकी पूरी शख्सियत से झलक रही थी। उसके हाथ नाजुक मगर मजबूत थे और वो जिस तवज्जो और सलीके से काम कर रही थी, वो देखकर रेहान समझ गया कि ये काम उसने आज नहीं बल्कि बरसों से किया है। उसी लम्हे लड़की ने नज़र उठाई और रेहान को देखा। उसकी आंखें बड़ी और शफाफ थीं। चेहरे पर ना कोई बनावट थी, ना कोई तसन्नो, बस एक सादा और बावकार तासुर जो दिल में उतर जाता था। उसने रेहान को देखकर न घबराहट दिखाई, न बेजा खुशी, बस एक महज़्ज़ब मुस्कुराहट के साथ पूछा कि जी, क्या काम है आपका? आवाज़ में नरमी थी और लहजे में एक ऐसा वकार था जो रेहान ने बड़े बड़े अमीर घरानों की लड़कियों में भी कम देखा था। रेहान ने जवाब दिया कि वो हकीम साहब से मिलना चाहता है, अपनी माँ के इलाज के सिलसिले में आया है। लड़की ने बताया, अब्बा अभी अंदर हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे, और उसे बैठने का इशारा किया। रेहान बैठ गया, मगर उसकी नज़रें बेइख्तियार उस लड़की की तरफ उठती रहीं जो दोबारा अपने काम में लग गई थी। वो लड़की हकीम अब्दुल करीम की बेटी हुमा थी और इस वक्त रेहान को ये नहीं मालूम था कि इस कमरे में आज सिर्फ उसकी माँ के इलाज का दरवाज़ा नहीं खुला, बल्कि उसकी अपनी ज़िंदगी का एक बिल्कुल नया बाब भी शुरू हो गया है। रेहान उस दिन हकीम साहब से मिलकर वापस आ गया। हकीम अब्दुल करीम ने बेगम नसरीन की तमाम रिपोर्टें गौर से पढ़ी, देखी, रेहान से तफसील से सवालात किए, अलामात सुनी और फिर कुछ देर खामोश बैठे रहे, जैसे कोई पुराना तजर्बाकार इंसान फैसला करने से पहले सोचता है। उनकी आंखों में एक गहराई थी जो सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि बरसों के तजर्बे से आती है। उन्होंने कहा कि ये बीमारी नई नहीं है, अंदर से जड़ पकड़ चुकी है, मगर नाकाबिले इलाज भी नहीं है। उन्होंने एक नुस्खा तैयार किया, कुछ जड़ी बूटियां मिलाईं, दवा बांधी और रेहान को तफसील से समझाया कि कैसे देनी है, किस वक्त देनी है और किन चीज़ों से परहेज करना है। रेहान ने सब कुछ तवज्जो से सुना, दवा ली और शुक्रिया अदा करके बाहर निकल आया। मगर घर वापस आते वक्त रेहान का दिल अजीब कैफियत में था। दवा थैले में थी, मगर जहन में हुमा का चेहरा था। वो सादा सफ़ेद लिबास, वो शफाफ आंखें, वो नरम आवाज़ और वो वकार जो बगैर किसी कोशिश के उसकी पूरी शख्सियत से झलक रहा था। रेहान ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी लड़कियां देखी थीं, अमीर घरानों की, पढ़ी लिखी, सजी संवरी, मगर हुमा में कुछ ऐसा था जो इन सब से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो बनावट से पाक थी, हर चीज़ असली थी, उसका लहजा, उसका रवैया, उसकी हया, सब कुछ ऐसा जैसे कोई चीज़ ऊपर से लगाई नहीं गई बल्कि अंदर से निकल रही हो। घर पहुंचकर रेहान ने माँ को दवा दी, हकीम साहब की हिदायत दोहराई और कमरे से बाहर आ गया। मगर रात को जब वो अपने कमरे में लेटा तो नींद नहीं आई। वो छत को तकता रहा और बार बार उस छोटे से दवाखाने को याद करता रहा। उसने खुद को समझाया कि ये सिर्फ एक मुलाकात थी, कोई ख़ास बात नहीं, मगर दिल था कि मानता नहीं था।
अगले चंद दिनों में माँ की दवा खत्म हो गई। ये बात सच भी थी, क्योंकि हकीम साहब ने पहली बार थोड़ी मिकदार में दवा दी थी ताकि देखें कि मरीज को मुवाफिक आई है या नहीं। रेहान को दवाखाने जाना ही था और वो गया भी, मगर इस बार जाते वक्त उसके दिल में एक इजाफी धड़कन थी जो सिर्फ दवा के लिए नहीं थी। दवाखाने में पहुंचा तो हुमा वही थी, काम में मसरूफ, सलीके से बैठी और इतनी ही पुरसुकून जितनी पहली मुलाकात में थी। उसने रेहान को देखा, पहचाना और मुहज़्ज़ब अंदाज में कहा कि अब्बा अभी आते हैं, बैठे। रेहान बैठ गया और इस बार उसने थोड़ी बात करने की कोशिश की। उसने पूछा कि क्या आप हमेशा यहीं बैठती हैं अब्बा के साथ? हुमा ने सादगी से जवाब दिया कि हाँ, अब्बा बूढ़े हो गए हैं, अकेले सब काम नहीं होता, तो मैं मदद करती हूँ। रेहान ने फिर पूछा कि क्या आपने हिकमत की तालीम ली है? हुमा ने कहा कि बाकायदा तालीम तो नहीं, मगर अब्बा के साथ रहते रहते बहुत कुछ सीख लिया है। ये जवाब इतना सादा और इतना सच्चा था कि रेहान के दिल में उसकी इज्जत और भी बढ़ गई। उसने महसूस किया कि ये लड़की अपने बाप की खिदमत को बोझ नहीं बल्कि फर्ज समझती है, और ये बात इस जमाने में बहुत कम देखने को मिलती थी। हकीम साहब आए, दवा दी, माँ की हालत के बारे में पूछा और रेहान चला गया। मगर जाने के बाद वो दिन भर सोचता रहा और फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। कभी वो ये कहकर आता कि दवा खत्म हो गई, कभी कहता कि माँ की तबीयत में कुछ फर्क महसूस हो रहा है, हकीम साहब को बताता था। कभी कहता कि बस गुजर रहा है, तो सोचा हाल बताता जाऊं। हर बार कोई न कोई बहाना होता, मगर असल वजह वो खुद जानता था, और शायद दिल की गहराई में हुमा भी समझने लगी थी। हुमा ने शुरू में रेहान को वाकई सिर्फ एक मरीज का बेटा समझा। उसके नज़दीक ये एक अमीर घराने का लड़का था जो अपनी माँ की फिक्र में बार बार आता था, और ये बात उसे अच्छी लगती थी क्योंकि माँ की खिदमत को वो बहुत बड़ी बात समझती थी। मगर आहिस्ता आहिस्ता उसने महसूस किया कि रेहान दूसरे अमीर लड़कों से मुख्तलिफ है। वो कभी अकड़ नहीं दिखाता, कभी अपनी दौलत का रोब नहीं झाड़ता, कभी इस छोटे से दवाखाने को हकारत से नहीं देखता। वो हकीम साहब से बड़े अदब से पेश आता, उनकी बातें तवज्जो से सुनता, और जब भी हुमा से बात करता तो नजरें झुकाकर लहजे में एहतराम रख कर बात करता। ये अदब, ये खामोश तवज्जो और ये बेतकल्लुफ सादगी आहिस्ता आहिस्ता हुमा के दिल पर असर करने लगी। वो खुद भी इस तब्दीली को समझ नहीं पा रही थी। जब रेहान आता तो दिल में एक अनजानी हलचल होती, और जब वो चला जाता तो दवाखाने की वो खामोशी पहले से ज्यादा गहरी लगती। उसने खुद को कई बार समझाया कि ये सिर्फ एक आने जाने वाला है, अमीर घर का लड़का है, इसकी दुनिया अलग है और अपनी दुनिया अलग है। मगर दिल कभी कभी समझाने से नहीं मानता, और हुमा का दिल भी नहीं माना। रेहान की खामोश मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता, बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल की दीवारों को छूने लगी थी। दिन गुजरते रहे और रेहान का दवाखाने में आना जाना एक मामूल बन गया। हकीम साहब को भी इस पर एतमाद हो गया था, क्योंकि वो हमेशा अदब से पेश आता, वक्त पर आता, और कभी कोई ऐसी बात नहीं करता था जो किसी को नागवार गुजरे। बेगम नसरीन की सेहत भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही थी, जो रेहान के लिए सबसे बड़ी खुशी थी। मगर इस खुशी के साथ साथ एक और एहसास भी था जो उसके दिल में मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा था, और वो एहसास हुमा के लिए था। हुमा के साथ रेहान की बातें अब पहले से ज्यादा होने लगी थी। वो छोटी छोटी बातें थीं, कभी जड़ी बूटियों के बारे में, कभी दवाओं के बारे में, कभी मौसम के बारे में, मगर इन छोटी बातों में एक गहराई थी जो दोनों महसूस करते थे। हुमा कभी ज्यादा नहीं बोलती थी, उसका जवाब हमेशा मुख्तसर और सलीकेदार होता था, मगर इस मुख्तसर जवाब में भी एक ऐसी बात होती जो रेहान को सोचने पर मजबूर कर देती। वो महसूस करता था कि हुमा सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि समझदार भी है, हसास भी है, और अपनी तमाम तर सादगी के बावजूद एक ऐसी शख्सियत की मालिक है जो किसी भी महल में अपनी पहचान बना सकती है। एक दिन का वाक़ा ऐसा हुआ जो दोनों की जिंदगी में एक नई करवट लेकर आया। उस दिन हकीम साहब सुबह सवेरे शहर के बाजार की तरफ निकल गए थे। उन्हें कुछ खास जड़ी बूटियां लेनी थी जो हर जगह नहीं मिलती थी, और जिनके लिए उन्हें शहर के एक मखसूस पुराने बाजार जाना पड़ता था। जाते वक्त उन्होंने हुमा से कहा कि दवाखाना संभालो, और अगर कोई आए तो दवा दे देना, मैं दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। हुमा ने सर हिलाया और अपने काम में लग गई। उस दिन दवाखाने में हुमा अकेली थी। उसने सुबह से कुछ बोतलों का तरतीब दुरुस्त की, कुछ नुस्खे लिखे और कुछ दवाओं की पैकिंग तैयार की। दवाखाने के एक कोने में अनाज और खुशक जड़ी बूटियों की भारी बोरियां रखी हुई थी, जिन्हें हकीम साहब ने कल मंगवाया था
اور جن کو ایک مخصوص جگہ منتقل کرنا تھا تاکہ نمی سے محفوظ رہیں۔ ہما نے ایک بوری اٹھانے کی کوشش کی مگر بوری بہت بھاری تھی اور وہ اسے اپنی جگہ سے ہلا بھی نہ سکی۔ اس نے دوبارہ کوشش کی، پوری طاقت لگائی مگر بوری ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رک گئی اور سوچنے لگی کہ کیا کرے۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور ریحان اندر داخل ہوا۔ اس نے آتے ہی دیکھا کہ ہما پریشان کھڑی ہے اور اس کے سامنے ایک بھاری بوری پڑی ہے۔ اس نے بغیر کچھ پوچھے حالت سمجھ لی اور آگے بڑھ گیا۔ اس نے کہا کہ کہاں رکھنی ہے یہ؟ ہما نے ایک لمحے کے لیے جھجکتے ہوئے اس کونے کی طرف اشارہ کیا جہاں بوری رکھنی تھی۔ ریحان نے بغیر کسی تکلف کے بوری اٹھائی اور مطلوبہ جگہ پر رکھ دی، پھر دوسری بوری کی طرف بڑھا اور وہ بھی رکھ دی۔ یہ سب اس نے بالکل خاموشی سے کیا، جیسے یہ اس کا روزمرہ کا کام ہو، جیسے اس میں کوئی احسان کی بات نہ ہو۔ جب وہ آخری بوری رکھ کر سیدھا ہوا تو اتفاق سے اسی لمحے ہما بھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی نظریں ملی اور وہ ملاپ چند لمحوں سے زیادہ نہیں تھا، مگر ان چند لمحوں میں بہت کچھ کہہ دیا گیا جو الفاظ میں کبھی کہا نہیں جا سکتا۔ ریحان کی آنکھوں میں ایک ایسی محبت تھی جو چھپائے نہیں چھپ رہی تھی، خالص، بے لوث اور گہری۔ اور ہما کی آنکھوں میں ایک ایسی کیفیت تھی جسے وہ خود بھی نام نہیں دے پا رہی تھی، مگر جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ دونوں نے فوری طور پر نظریں جھکا لیں، مگر جو لمحہ گزرا تھا وہ دونوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا تھا۔ ہما نے آہستہ سے شکریہ کہا، اس کی آواز معمول سے کچھ ہلکی تھی۔ ریحان نے کہا کہ کوئی بات نہیں اور اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ دواخانے میں خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی پہلے والی خاموشی نہیں تھی۔ اس میں ایک نئی گرماہٹ تھی، ایک ایسا احساس جو دونوں کو محسوس ہو رہا تھا، مگر دونوں میں سے کوئی بھی اسے زبان دینے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ ریحان کی نظریں بار بار ہما کی طرف اٹھتیں اور ہما کا دل بار بار اسے یاد دلاتا کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، اپنے آپ کو سنبھالو۔ مگر دل کو سنبھالنا اتنا آسان کب ہوتا ہے جب کوئی اتنی خاموشی اور اتنی سچائی سے آپ کے قریب آ رہا ہو۔ اس دن کے بعد دونوں کے درمیان کچھ بدل گیا تھا۔ وہ تعلق جو پہلے صرف ادب اور احترام کی حد تک تھا، اب اس سے آگے جا چکا تھا۔ اگرچہ ابھی تک کوئی لفظ نہیں کہا گیا تھا، کوئی اقرار نہیں ہوا تھا، کوئی وعدہ نہیں ہوا تھا، مگر دل کے معاملے میں الفاظ ہمیشہ ضروری نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی ایک نظر ہی سب کہہ دیتی ہے اور وہ سب سن بھی لیا جاتا ہے۔ وہ دن جب دونوں کی نظریں ملی تھیں، اس کے بعد سے ریحان کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ وہ رات کو سوتا تو ہما کا چہرہ آنکھوں کے سامنے ہوتا، صبح اٹھتا تو پہلا خیال ہما کا ہوتا، دفتر میں بیٹھتا تو فائلوں کی بجائے اس چھوٹے سے دواخانے کی تصویریں ذہن میں ہوتی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ اپنے آپ کو سمجھائے کہ یہ صرف ایک عارضی کشش ہے، کہ دل بہل جائے گا، کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر جتنا وہ بھولنے کی کوشش کرتا، ہما کی یاد اتنی ہی گہری ہوتی جاتی۔ آخرکار اس نے اپنے دل سے بحث کرنا چھوڑ دیا اور اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ وہ ہما سے محبت کرتا ہے، سچی، گہری اور مکمل محبت۔ محبت کا اقرار کرنا الگ بات ہے اور اسے عملی شکل دینا بالکل الگ بات۔ ریحان جانتا تھا کہ اگر وہ ہما کو چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے شادی کا راستہ۔ وہ ایسا انسان نہیں تھا جو کسی لڑکی کو چھپ کر محبت کا پیغام دے، کوئی خفیہ تعلق بنائے یا کسی کو بے عزت کرے۔ اس کی ماں نے اسے یہی سکھایا تھا کہ عورت کا احترام سب سے پہلے آتا ہے، اور ریحان نے اس تعلیم کو اپنی روح میں اتار لیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پہلے ہما سے بات کرے گا، اپنے دل کی بات کہے گا، اور اگر وہ راضی ہو تو پھر گھر والوں سے بات کرے گا۔ ایک دن جب حکیم صاحب دواخانے میں نہیں تھے اور ریحان آیا ہوا تھا، اس نے بہت سوچ سمجھ کر ہما سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آہستہ سے کہا کہ ہما، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہما نے نظر اٹھائی، اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا۔ ریحان نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ ہم دونوں کی دنیایں الگ ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ شاید میرا یہ کہنا آپ کو عجیب لگے، مگر میں جو محسوس کرتا ہوں اسے چھپانا میرے لیے اب ممکن نہیں رہا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، عزت کے ساتھ، اپنے گھر والوں کی رضامندی سے، ہر رسم اور روایت کے ساتھ۔ ہما کے چہرے کا رنگ بدل گیا، وہ ایک لمحے کے لیے بالکل خاموش ہو گئی، جیسے اس نے جو سنا وہ یقین نہیں آیا۔ پھر اس کی آنکھوں میں ایک گہری اداسی اتر آئی اور اس نے نظریں جھکا لی۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ ریحان صاحب، آپ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے گھر والوں کی ایک حیثیت نے اس شہر میں
ہے। میں ایک غریب حکیم کی بیٹی ہوں، میرے پاس نہ دولت ہے نہ خاندان کا نام، نہ کوئی جہیز۔ ایسے رشتے کبھی نہیں چلتے، اور اگر چلتے بھی ہیں تو عورت کو ساری زندگی احسان تلے دبے رہنا پڑتا ہے۔ میں نے یہ نہیں چاہتی۔ ریحان نے اس کی بات پوری توجہ سے سنی اور پھر بولا کہ ہما، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو کبھی کسی احسان کا بوجھ نہیں اٹھانا پڑے گا۔ دولت اور نام میرے گھر والوں کا ہے، میرا نہیں۔ میں آپ کو اپنی محنت کے سہارے عزت دوں گا، اپنی ماں کی طرح رکھوں گا، اور کبھی آپ کو یہ محسوس نہیں ہونے دوں گا کہ آپ نے کسی کا احسان لیا ہے۔ ہما نے کہا کہ آپ کی نیت پر شک نہیں مجھے، مگر گھر والے کیا وہ مانیں گے؟ ریحان نے کہا کہ میں انہیں منانے کی کوشش کروں گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ ہما خاموش رہی، اس نے نہ ہاں کی نہ نہ، مگر اس کی خاموشی میں ایک ایسا درد تھا جو بتا رہا تھا کہ وہ بھی اس بات سے بے نیاز ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں یہی چاہتی ہے، مگر حقیقت کی دیوار اسے ڈرا رہی تھی۔ ریحان نے اس دن مزید کچھ نہ کہا، بس اتنا کہا کہ میں جلد اپنے گھر والوں سے بات کروں گا، آپ بس انتظار کریں۔ گھر واپس آ کر ریحان نے بہت سوچا کہ کیسے بات کرے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے والد سخت مزاج ہیں اور رشتوں میں سب سے پہلے خاندان اور دولت دیکھتے ہیں، مگر اس نے سوچا شاید وہ اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے مان جائیں۔ ایک رات کھانے کے بعد جب سب گھر والے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ریحان نے بات چھیڑ دی۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ ابا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جناب سلطان احمد نے اخبار سے نظر اٹھائی اور کہا کہ بولو۔ ریحان نے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں نے لڑکی بھی پسند کی ہے۔ پہلے تو گھر میں ایک خاموشی چھا گئی، پھر جناب سلطان احمد نے پوچھا کہ کون ہے، کس گھرانے کی ہے۔ جب ریحان نے بتایا کہ حکیم عبد الکریم کی بیٹی ہما ہے، جن کا دواخانہ شہر کے کنارے ہے، تو جیسے کمرے میں بجلی گر گئی۔ جناب سلطان احمد کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ چچا زاد بھائیوں کے منہ پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی اور گھر کی بڑی بھابھی نے ایک لمبی سانس لے کر منہ پھیر لیا۔ جناب سلطان احمد نے کرخت آواز میں کہا کہ احمد خاندان کی بہو ایک غریب حکیم کی بیٹی نہیں ہو سکتی، یہ بات ابھی اور یہیں ختم ہوتی ہے۔ ریحان نے کہا کہ ابا، ہما ایک شریف اور باکردار لڑکی ہے، دولت سے انسان کی قدر نہیں ہوتی۔ مگر جناب سلطان احمد نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروا دیا اور کمرے سے اٹھ کر چلے گئے۔ ریحان وہاں بیٹھا رہا، اکیلا، مگر اس کے ارادے میں کوئی لرزش نہیں تھی۔ اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگلے کئی دن گھر میں ایک عجیب کشیدگی رہی۔ جناب سلطان احمد نے ریحان سے بات کرنا تقریباً بند کر دیا تھا۔ صرف ضروری باتیں ہوتی، اور وہ بھی اتنی سرد کہ لگتا تھا جیسے دو اجنبی ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہوں۔ گھر کی فضا بوجھل تھی، نوکر چاکر بھی دبے پاؤں چلتے تھے، اور بیگم نسرین اپنے کمرے میں لیٹی سب کچھ سمجھ رہی تھی، مگر بیماری کی وجہ سے بولنے کی سکت نہیں تھی۔ ریحان اپنے کمرے میں جاتا، دروازہ بند کر لیتا اور گھنٹوں سوچتا رہتا کہ آگے کیا کرنا ہے، مگر اس کے ارادے میں کوئی کمزوری نہیں آئی تھی، بلکہ گھر والوں کی مخالفت نے اسے اور مضبوط کر دیا تھا۔ چند دن بعد جناب سلطان احمد نے دوبارہ بیٹھک بلائی۔ اس بار گھر کے تمام بڑے موجود تھے، چچا، تایا، چچا زاد بھائی اور کچھ قریبی رشتہ دار، جنہیں خاص طور پر بلایا گیا تھا۔ ریحان کو بھی بلایا گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ بیٹھک کیوں ہے، مگر وہ ڈرا نہیں، سیدھا کمرے میں آیا اور اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ جناب سلطان احمد نے سب کے سامنے ریحان کو مخاطب کیا اور کہا کہ ہم نے سوچ لیا ہے اور ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ احمد خاندان میں کسی غریب حکیم کی بیٹی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ریحان کو ایک اچھے گھرانے کی لڑکی سے شادی کروائی جائے گی، رشتہ دیکھا جا رہا ہے، جلد بات پکی ہو جائے گی۔ ریحان نے پورے سکون سے جواب دیا کہ ابا، میں آپ کی بات سنتا ہوں اور آپ کا احترام کرتا ہوں، مگر اپنی زندگی کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ میں ہما سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اس جواب پر کمرے میں ہلچل مچ گئی۔ چچا نے کہا کہ لڑکا سر پر چڑھ گیا ہے، تایا ابا نے کہا کہ محبت کا بخار ہے، اتر جائے گا، اور چچا زاد بھائیوں نے آپس میں آنکھیں ملائیں جیسے انہیں کوئی موقع مل گیا ہو۔ مگر بات صرف انکار تک نہیں رہی۔ جناب سلطان احمد کے ایک قریبی رشتہ دار نے، جو بہت چالاک اور شاطر انسان تھے، آہستہ سے کہا کہ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ لڑکی غریب ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی کا کردار بھی قابل اعتماد نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی ریحان کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اس نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس شخص نے بناوٹی سنجیدگی سے کہا کہ بیٹا، دواخانے پر روز نئے لوگ آتے ہیں، لڑکی اکیلے بیٹھتی ہے، باپ بوڑھا ہے، کوئی بھائی نہیں، ایسے میں کیا پتا کون آتا جاتا ہے،
کیا باتیں ہوتی ہیں۔ یہ الفاظ اتنے گھناؤنے تھے کہ ریحان کا خون کھول گیا۔ اس نے سیدھا اس شخص کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا کہ جس لڑکی کے کردار پر آپ شک کر رہے ہیں، اس لڑکی کی پاکیزگی اور شرافت کی میں گواہی دیتا ہوں۔ میں نے اسے ہمیشہ باحیا، باوقار اور شریف پایا ہے، اور جو اس پر انگلی اٹھائے گا وہ مجھ سے جواب دہ ہوگا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ کسی نے ریحان کے منہ پر اس طرح بات کرنے کی توقع نہیں کی تھی۔ جناب سلطان احمد نے میز پر مکہ مارا اور کہا کہ اس گھر میں رہنا ہے تو ہمارے فیصلے مانو، ورنہ اس گھر کا دروازہ تمہارے لیے بند ہے۔ ریحان نے ایک لمحے کے لیے اپنے والد کو دیکھا، پھر آہستہ سے اٹھا اور بغیر کوئی جواب دیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس رات ریحان نے بہت سوچا۔ اس نے سوچا کہ اس کے گھر والوں نے ہما کے کردار پر شک کیا، ایک ایسی لڑکی پر جس نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، جو اپنے بوڑھے باپ کی خدمت میں لگی رہتی ہے، جو اپنی چھوٹی سی دنیا میں اتنے وقار کے ساتھ رہتی ہے۔ یہ سوچ کر اس کا دل بھاری ہو گیا، مگر ساتھ ہی اس نے یہ بھی سوچا کہ ہما کو اس بارے میں کچھ نہیں بتائے گا، کیونکہ یہ باتیں سن کر اسے جو تکلیف ہوگی وہ ریحان برداشت نہیں کر سکتا۔ اگلے چند دنوں میں ریحان نے محسوس کیا کہ گھر کا ماحول اور بدل گیا ہے۔ چچا زاد بھائی آپس میں سرگوشیاں کرتے، پھر فوری طور پر چپ ہو جاتے۔ کچھ ایسے لوگ گھر آنے لگے جنہیں ریحان نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور جو سلطان احمد سے بند کمرے میں ملتے تھے۔ ریحان کو شک ہوا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، مگر وہ سمجھ نہیں پایا کہ کیا۔ اس نے سوچا کہ شاید کسی نئے رشتے کی بات ہو رہی ہے اور اس نے اس بارے میں زیادہ توجہ نہ دی۔ مگر کچھ دن بعد ریحان کو پتہ چلا کہ محلے میں ہما کے بارے میں عجیب عجیب باتیں پھیلنے لگی ہیں۔ کسی نے کہا کہ دواخانے پر بہت آوارہ قسم کے لوگ آتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ لڑکی تنہا بیٹھتی ہے اور نہ جانے کیسے لوگوں سے ملتی ہے۔ یہ باتیں جھوٹی تھیں، بالکل بے بنیاد، مگر لوگوں کی زبانوں پر تھیں کہ رکنے کا نام نہیں لیتی تھیں۔ جب یہ باتیں ریحان کے کانوں تک پہنچیں تو اس کا دل بیٹھ گیا۔ اس نے فوری طور پر سوچا کہ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے، اور اس ہاتھ کو پہچاننے میں اسے زیادہ وقت نہیں لگا، کیونکہ دشمن اپنے گھر سے باہر نہیں تھا۔ ریحان کے دل میں جو شک پیدا ہوا تھا وہ آہستہ آہستہ یقین میں بدلتا جا رہا تھا۔ محلے میں ہما کے بارے میں جو باتیں پھیل رہی تھیں وہ اتنی منظم اور اتنی حساب سے پھیلائی جا رہی تھیں کہ ان کے پیچھے کسی سوچی سمجھی سازش کا ہاتھ صاف نظر آتا تھا۔ کوئی اتفاقاً ایسی باتیں نہیں پھیلاتا، کوئی بے مقصد کسی شریف لڑکی کی عزت پر کیچڑ نہیں اچھالتا۔ ریحان نے اپنے گھر کے ماحول کو یاد کیا، بند کمروں میں ہونے والی باتیں، انجان لوگوں کی آمد و رفت اور چچا زاد بھائیوں کی سرگوشیاں، اور جناب سلطان احمد کا وہ جملہ کہ اگر ریحان نہیں مانا تو اسے اور طریقوں سے سمجھایا جائے گا۔ یہ سب ملا کر دیکھا تو تصویر بالکل واضح ہو گئی، مگر ریحان نے ابھی کوئی قدم نہیں اٹھایا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھے پھر بولے۔ ادھر ہما اور حکیم صاحب کو بھی اندازہ ہونے لگا تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ محلے کے کچھ لوگوں نے حکیم صاحب کو بتایا کہ گلی میں کچھ آوارہ لڑکے آئے تھے اور دواخانے کے باہر کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے۔ حکیم صاحب بوڑھے تھے مگر سمجھدار تھے۔ انہوں نے ہما کو کہا کہ جب تک وہ خود دواخانے میں نہ ہوں دروازہ بند رکھے اور کسی انجان کو اندر نہ آنے دے۔ ہما نے باپ کی بات مان لی، مگر اس کے دل میں ایک خوف بیٹھ گیا، ایک انجانا سایہ جو اسے بتا رہا تھا کہ آنے والے دن آسان نہیں ہوں گے۔ پھر وہ دن آیا جس کا ڈر تھا۔ اس دن حکیم صاحب دوپہر کو ایک پرانے گھر کے دوست کے گھر گئے ہوئے تھے جو بیمار تھے اور جن سے ملنا بھی ضروری تھا۔ جاتے وقت انہوں نے ہما کو تاکید کی کہ دروازہ بند رکھے۔ ہما نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور اپنے کام میں لگ گئی۔ وہ ایک سخت نسخہ لکھ رہی تھی کہ اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ ہما نے پوچھا کہ کون ہے؟ باہر سے آواز آئی کہ دوا لینی ہے، ضروری کام ہے، جلدی دروازہ کھولیں۔ آواز سے لگا کہ کوئی پریشان ہے۔ ہما نے سوچا کہ شاید کوئی مریض ہے اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک نوجوان اندر گھس آیا۔ اس کی آنکھوں میں نشہ تھا، چال میں بے باکی تھی اور چہرے پر ایک گھناؤنی مسکراہٹ تھی جو بتا رہی تھی کہ وہ دوا لینے نہیں آیا۔ ہما فوری طور پر پیچھے ہٹ گئی اور اس نے کہا کہ باہر نکلو، یہاں کیا کام ہے تمہارا؟ لڑکے نے کہا آرام سے، کوئی بھاگ نہیں رہا، بس تھوڑی باتیں کرنی ہیں۔ ہما نے سختی سے کہا کہ باہر نکلو ورنہ میں شور مچاؤں گی۔ لڑکے نے آگے بڑھنے کی کوشش کی اور ہما کا راستہ روکنے لگا۔ ہما کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ کونے میں پھنس گئی اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک غضب بھی تھا۔ اگلے ہی لمحے ہما نے پوری طاقت سے چیخ لگائی۔ وہ چیخ اتنی تیز تھی کہ گلی میں گونج گئی۔
لڑکا گھبرا گیا مگر ابھی وہیں کھڑا تھا کہ باہر سے آوازیں آنے لگی۔ محلے کی ایک بوڑھی عورت جو پاس کے مکان میں رہتی تھی اور جنہوں نے چیخ سنی تھی فوری طور پر اپنے گھر سے نکل آئیں اور انہوں نے آواز دی کہ کیا ہوا کیا ہوا۔ ان کی آواز سن کر گلی کے 2-3 اور لوگ بھی آ گئے۔ لڑکا صورتحال بگڑتے دیکھ کر دروازے سے نکلا اور تیزی سے بھاگ گیا۔ محلے والے اندر آئے تو ہما دیوار کے ساتھ لگی کانپ رہی تھی۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے جو وہ روکنے کی کوشش کر رہی تھی مگر رک نہیں پا رہے تھے۔ بوڑھی عورت نے اسے سنبھالا، پانی پلایا اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ہما نے پورا واقعہ بتایا۔ محلے والوں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ ہم یہاں ہیں، فکر مت کرو۔ جب حکیم صاحب واپس آئے اور انہیں پتہ چلا تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ بوڑھے باپ جو ساری زندگی صبر سے گزار چکے تھے زندگی، اس دن ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے ہما کو سینے سے لگا لیا اور کہا کہ بیٹی تم نے ہمت نہیں ہاری، اللہ تمہارا حامی ہے۔ جب ریحان کو اس واقعے کا پتہ چلا تو اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس نے سنا تو پہلے تو یقین نہیں آیا اور پھر جب یقین آیا تو غصے سے اس کا پورا وجود کانپنے لگا۔ وہ فوری طور پر دواخانے کی طرف جانا چاہتا تھا مگر پھر اس نے اپنے آپ کو روکا۔ اس نے سوچا کہ ابھی جانے سے کچھ نہیں ہوگا، پہلے اسے سچائی جاننی ہے، پہلے اسے ثبوت اکٹھے کرنے ہیں اور پھر جب حساب کرنا ہے تو واپس آ جائے گا۔ اور اس رات اس نے آنکھ نہیں جھپکی۔ وہ بستر پر لیٹا رہا اور سوچتا رہا کہ اس سازش کی جڑ کہاں ہے اور اسے کیسے ننگا کرنا ہے، کیونکہ اب معاملہ صرف محبت کا نہیں رہا تھا، اب معاملہ ایک بے گناہ لڑکی کی عزت کا تھا اور ریحان احمد اس معاملے میں ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ اگلی صبح ریحان نے ٹھنڈے دماغ سے سوچنا شروع کیا۔ غصہ کیا، درد تھا، بے چینی تھی، مگر اس نے ان سب کو الگ طرف رکھ دیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جذبات سے کام نہیں چلتا، کام چلتا ہے سوچ سے، حکمت سے اور صبر سے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود تحقیق کرے گا، کسی پر بھروسہ نہیں کرے گا اور کسی سے مدد نہیں مانگے گا، اکیلا سچائی کو تلاش کرے گا اور جب ہاتھ میں مکمل تلاش کر لے گا اور اس کے ہاتھ میں مکمل حقیقت ہوگی تب بولے گا۔ اس نے اپنا فون اٹھایا، کچھ نمبر ڈھونڈے اور پھر گھر سے نکل گیا۔ سب سے پہلے وہ اسی محلے میں گیا جہاں دواخانہ تھا۔ اس نے گلی کے لوگوں سے ملنا شروع کیا، ادھر ادھر کی باتیں کی اور آہستہ آہستہ اس واقعے کی طرف بات لے گیا۔ محلے والے اسے جانتے تھے کیونکہ وہ کئی مہینوں سے وہاں آتا رہا تھا، اس لیے لوگوں نے اس سے کھل کر بات کی۔ بوڑھی عورت جس نے ہما کو بچایا تھا، اس نے ریحان کو پورا واقعہ تفصیل سے سنایا۔ اس نے بتایا کہ وہ لڑکا پہلی بار نہیں آیا، کئی دن سے گلی میں منڈلا رہا تھا، کبھی اکیلا، کبھی 1-2 اور لڑکوں کے ساتھ۔ ریحان نے پوچھا کہ کیا آپ نے انہیں پہچانا، کہاں سے آتے تھے؟ بوڑھی عورت نے کہا کہ چہرے تو نہیں پہچانے مگر ایک بار انہیں ایک بڑی گاڑی سے اترتے دیکھا تھا اور گاڑی کا رنگ سیاہ تھا اور اس پر شہر کے اس علاقے کی نمبر پلیٹ بھی لکھی ہوئی تھی جہاں امیر لوگ رہتے ہیں۔ یہ سن کر ریحان کے دل میں ایک تیر سا لگا۔ سیاہ گاڑی، امیر علاقے کے نمبر پلیٹ، یہ سب اشارے ایک ہی سمت کی طرف جا رہے تھے مگر اس نے ابھی کوئی نتیجہ نہیں نکالا۔ آگے بڑھتا رہا۔ اس نے گلی کے چند اور لوگوں سے بات کی۔ ایک دکاندار سے پوچھا جس کی دکان گلی کے موڑ پر تھی، جو سارا دن باہر بیٹھا رہتا تھا۔ دکاندار نے بتایا کہ اس نے ان لڑکوں میں سے ایک کو فون پر بات کرتے سنا تھا اور اس نے جو نام لیا تھا وہ ریحان کے ایک چچاداد بھائی کا نام تھا۔ ریحان کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے دکاندار سے دوبارہ پوچھا کہ کیا آپ کو یقین ہے؟ دکاندار نے کہا ہاں، میں نے خود سنا تھا، لڑکے نے کہا تھا کہ بھائی نے کہا ہے یہ کام ہونا چاہیے۔ ریحان نے شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چل دیا۔ اس کا دل بھاری تھا مگر دماغ ابھی بھی کام کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک گواہ کافی نہیں، اسے اور ثبوت چاہیے تھے۔ اگلے دن ریحان نے اس لڑکے کو تلاش کیا جو دواخانے میں گھسا ہوا تھا۔ محلے والوں سے اس کا حلیہ معلوم کیا، پھر شہر کے کچھ جاننے والوں سے پوچھا اور آخرکار اسے اس لڑکے کا پتہ مل گیا۔ وہ شہر کے ایک غریب علاقے میں رہتا تھا اور چھوٹے موٹے کاموں کے لیے لوگوں کا اعلی کار بنتا تھا۔ ریحان اس کے پاس گیا اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ میں جانتا ہوں تم نے یہ کام کیوں کیا اور اس کے کہنے پر کیا، مجھے سب پتہ ہے، بس تم سے تصدیق چاہتا ہوں۔ لڑکا گھبرا گیا۔ ریحان نے کہا اگر سچ بتاؤ گے تو میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کروں گا، مگر اگر جھوٹ بولا تو میں پولیس اسٹیشن جاؤں گا اور تم جانتے ہو کہ کیا ہوگا۔
लड़के ने कुछ देर खामोशी इख्तियार की, फिर टूट गया। उसने बताया कि उसे रेहान के चचाजाद भाई ने बुलाया था, पैसे दिए थे और कहा था कि दवाखाने वाली लड़की को डराना है ताकि वो खुद दवाखाना छोड़ दे या रेहान से बदजन हो जाए। उसने ये भी बताया कि मोहल्ले में जो अफवाहें फैलाई गई थीं वो भी इसी मंसूबे का हिस्सा थीं और ये काम कई हफ्ते पहले से चल रहा था। रेहान ने सब सुना, अपने फ़ोन पर नोट किया और वहाँ से चला आया। घर वापस आते हुए रेहान की आंखें नम थीं। ये आंसू गुस्से के नहीं थे, ये जब अपने ही धोखा दे। जिन लोगों के साथ उसने पूरी जिंदगी गुजारी थी, जिनके साथ एक दस्तरखान पर बैठकर खाना खाया था, जिन्हें वो अपना खानदान समझता था, उन्होंने एक बेगुनाह लड़की की इज्जत को निशाना बना दिया सिर्फ इसलिए कि रेहान अपनी मोहब्बत से पीछे हट जाए। ये सोचकर उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया था, मगर इस टूटे हुए दिल में एक चीज अभी भी सालम थी और वो था उसका अज़म। उसने अपने आंसू पोंछे, सीधा हुआ और फैसला किया कि अब वो इस घर की दौलत, इस खानदान के नाम और इस छोटी इज्जत के सहारे नहीं जिएगा जो अंदर से इतनी गहरी है। उसने सोचा कि जो लोग एक शरीफ लड़की को बदनाम कर सकते हैं, जो एक बेगुनाह इंसान की जिंदगी तबाह की साजिश कर सकते हैं, उनके साए में जिंदा रहना भी गुनाह है। उसी रात रेहान ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया कि वो इस घर को छोड़ देगा, अपने पैरों पर खड़ा होगा और अपनी मेहनत से हुमा को वो इज्जत देगा जिसकी वो हकदार है। दौलत और खानदान का नाम छोड़ना आसान नहीं था, मगर ज़मीर का सौदा करना उससे भी मुश्किल था और रेहान ने ज़मीर को चुना। अगली सुबह रेहान ने अपना एक छोटा सा बैग उठाया, ज़रूरी कागजात और थोड़े से पैसे लिए और घर के दरवाजे पर आखिरी बार खड़ा हुआ। उसने पीछे मुड़कर इस हवेली को देखा जहाँ उसने पूरी जिंदगी गुजारी थी। वो बड़े बड़े कमरे, वो चमकते फर्श, वो सुनहरी दरवाजे, सब कुछ अपनी जगह पर था, मगर अब ये सब उसे खाली लग रहा था। उसने एक बार माँ के कमरे की तरफ देखा, दिल भारी हुआ, मगर उसने खुद को संभाला। वो जानता था कि माँ उसे समझेगी, क्योंकि उसकी माँ ने ही उसे ये सिखाया था कि इज्जत दौलत से बड़ी होती है। उसने दरवाज़ा बंद किया और आगे चल पड़ा। शुरू के दिन बहुत मुश्किल थे। रेहान के पास ना कोई बड़ा सरमाया था, ना कोई कारोबारी तजर्बा जो उसने अपने दम पर हासिल किया हो, क्योंकि अब तक सब कुछ बाप के नाम पर चलता था। उसने एक सस्ता सा कमरा किराए पर लिया, जहाँ न ठीक से रोशनी थी, न गर्मी से बचने का इंतजाम। मगर रेहान ने शिकायत नहीं की। उसने पहले दिन से काम ढूंढना शुरू किया। कोई काम छोटा नहीं समझा, कोई काम अपनी शान के खिलाफ नहीं समझा। अनाज के गोदाम में भारी बोरियां उठाई, बाजार में एक दुकानदार के यहाँ हिसाब किताब लिखा, रात को एक छोटी ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए कागजी काम किया। जिस्म थकता था, हाथों में छाले पड़ते थे, मगर दिल में एक सुकून था जो पहले कभी नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता रेहान ने पैसे जमा किए। उसने देखा कि शहर में दरामदी मसालों और खुश्क मेवाजात का कारोबार मुनाफा बख्श है, मगर इसमें ईमानदारी कम है। लोग मिलावट करते हैं और ग्राहक ठगे जाते हैं। उसने सोचा कि अगर कोई इस काम को ईमानदारी से करे तो लोग खुद आएंगे। उसने अपनी जमा पूंजी से एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और काम शुरू किया। शुरू में ग्राहक कम थे, मगर रेहान ने कभी मिलावट नहीं की, कभी कम तोला नहीं और हर ग्राहक से इतनी इज्जत से पेश आया कि लोग वापस आते रहे और अपने जानने वालों को भी भेजते रहे। 6 महीने में दुकान चल पड़ी, 1 साल में दूसरी दुकान खुल गई और 2 साल के अंदर रेहान का अपना छोटा मगर मजबूत कारोबार खड़ा हो गया। इन तमाम मुश्किल दिनों में रेहान हकीम साहब के पास आता रहा। उसने हकीम साहब को सब कुछ सच सच बताया, घर से निकलने का वाकया, अपनी मुश्किलें और अपने इरादे। हकीम साहब ने गौर से सुना और कहा कि बेटा, जो रास्ता तुमने चुना है वो मुश्किल है मगर सही है। अल्लाह ऐसे लोगों का साथ देता है जो हक का साथ देते हैं। हुमा भी ये सब देख रही थी। रेहान की मेहनत, उसका सब्र, उसका वकार जो मुश्किलों में भी नहीं टूटा। उसके दिल में रेहान की इज्जत और भी गहरी होती गई। जब रेहान कामयाब हो गया तो उसने बाकायदा हकीम साहब से हुमा का रिश्ता मांगा। हकीम साहब ने खुशी से हाँ कही और शादी की तारीख तय हो। जब ये खबर फैली तो रेहान के घर वालों तक भी पहुंची। जनाब सुल्तान अहमद को एहसास हुआ कि उन्होंने अपने बेटे के साथ क्या किया और हुमा के साथ जो साजिश हुई थी उसमें उनके घर का हाथ भी था और वो खुद चलकर रेहान के पास आए, सर झुकाकर आए और माफी मांगी। चचाजाद भाई भी आए, रिश्तेदार भी आए, सब ने शर्मिंदगी के साथ गलती तस्लीम की। रेहान ने अपने वालिद को देखा, उनकी झुकी हुई नजरें देखी और उसका दिल पसीज गया, मगर उसने कहा कि अब्बा, आपकी माफी मैं कबूल करता हूँ, मगर असल माफी आपको हुमा से मांगनी है। जिस लड़की की इज्जत पर हमला हुआ, जिसे बदनाम करने की कोशिश की गई, जिसे डराया गया, माफी उसी की दहलीज पर जाकर मांगनी होगी।
اگر ہما معاف کرے گی تو میں بھی معاف کروں گا، کیونکہ میرے لیے ہما کی عزت سب سے پہلے ہے، پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے، کل بھی ہوگی۔ جناب سلطان احمد نے سر ہلایا اور ہما کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ انہیں پہلی بار احساس ہوا تھا کہ ان